अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं और इंकशाफात तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि उन तमाम पार्टियों के लिए जो जिन्होंने इस वक्त तहरीक इंसाफ की बेबसी के ऊपर हंस रही हैं। इन इंकशाफात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि सब के नाम के ऊपर कांटा लग चुका है। क्या एग्जैक्टली डिस्कशन है? आमन मीर साहब ने ये तमाम तर इंकशाफात किए और आपको पता है कि वो आसिफ जरदारी साहब के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, आजकल ताकतवर हल्कों के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, नवाज शरीफ के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, मैं उनके लफ्ज़ आपके सामने रखता हूँ सारे, और उसके बाद बात करते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है कि अगर अदलिया कोई फैसला दे देती है तो क्या उसको नहीं माना जाएगा? क्या हुकूमत और अदलिया आमने सामने होगी? वो कहते हैं जी कि आप तो ये कहते हैं, आपने ये कहा कि आईनी बहरान जो है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ ये एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत जो भी है वो अदलिया के फैसले को तस्लीम नहीं करेगी और इसके बाद जो लोगों को पकड़ धकड़ का सिलसिला है वो जारी रहेगा। मुझे लगता है कि ईद उल अज़हा के बाद में इसमें बहुत तेज़ी आएगी और अभी तक जो हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ वो बहुत से लोगों के लिए अनयूजुअल है, लेकिन जो होगा वो बहुत ही अनयूजुअल होगा। इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। फिर उनसे सवाल किया जाता है कि कोई प्रोसीजर या कोई टेक्निकल इशू के हवाले से फ़ैसला ना माना जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, पहले भी किसने फॉलो किया किसी प्रोसीजर को? हाई कोर्ट ज़मानत देती है, दूसरे केस में उठाकर अंदर कर लिया जाता है। ये तरीक़ाकार इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया था कुछ लोगों पे, और अब वही तरीक़ाकार जो है वो इमरान खान पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईद के बाद फिर आपको याद आएगा जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना। तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि अच्छा, आप ये बात पहले भी कर चुके हैं, इमरान खान को शायद समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या होने वाला है। उस वक्त क्या इस वक्त में जो बात करेंगे, क्या ईद के बाद मज़ीद सख्ती होगी? क्या ये वही वक्त है जिसके हवाले से वो ख़ुद भी कह चुके हैं कि मुझे नाअहल किया जाएगा, मेरा मिलिट्री ट्रायल होगा, मुझे मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाएगा? तो फिर मीर साहब कहते हैं जी कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। फिर क्या होने जा रहा है मीर साहब उनसे पूछा जाता है। वो कहते हैं जी कि मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी सियासतदान को नाअहल किया जाए। आप सियासतदानों को नाअहल करार दे देते हैं, फ़ौजी अदालत में मुकदमा भी चलवा देते हैं, लेकिन सिर्फ सियासतदानों के साथ ही क्यों ऐसा होता है? गिरफ्तारी और नाअहली पाकिस्तान में बहुत से सियासतदानों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इन सियासतदानों के साथ हो चुका है, ये सब सियासतदानों के साथ ही होता है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में भी हिस्सा लिया उनके साथ भी हुआ, लेकिन इमरान खान के साथ इससे ज़्यादा होगा। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये क्या इक्वेशन बनेगी कि इमरान खान अगर बाहर हूँ या इवन वो जेल के अंदर भी हूँ, उनकी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन लड़ रही हो किसी सूरत में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में, तो उसका जवाब देते हैं कि इसमें कमाल इमरान खान का नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी जगह पर खड़े हैं। इस वक्त इतना कुछ उनके साथ हो गया, उन पर मुकदमे बन गए, उनके बंदे टूट गए, लोग चले गए, उनका कोई कमाल नहीं इसमें। इसमें जो कमाल है वो सिर्फ रूलिंग कोलिशन का है। इसका जिम्मेदार रूलिंग जमातें हैं। इनको कोई लीडर ऐसा नहीं है जिस पर कौम यकीन करे। हुकूमत की कमज़ोरियाँ इमरान खान की ताकत हैं। इमरान खान आने वाले दिनों में बेनिफिशरी होंगे। इनकी कमज़ोरियाँ इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है हुकूमत, इसमें सारे का सारा जो खेल है ये बाकमाल लोगों का है। इसमें हुकूमत का कुछ नहीं है, इसमें इन सियासी जमातों का कोई किरदार नहीं है। और इसकी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी और मरकज़ में एक निगरान हुकूमत आएगी। हो सकता है उसको भी एक्सटेंशन मिल जाए पंजाब और KPK की तरह, जैसे पंजाब में मिली, जैसे KPK में मिली, और फिर सारे एक ही सफ़ में खड़े होकर महमूद और अयाज की तरह कह रहे होंगे कि कोई बंदा है ना कोई बंदा, नवाज अल्लाह के वास्ते इलेक्शन करवा दो। ये बातें अहमद मीर साहब कह रहे हैं। अगला सवाल फिर वो कहते हैं कि सुना है मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की आपस में मुलाकातें हुई हैं, फिर वो दुबई में गए, वो हज के लिए भी जा रहे हैं। सुना है फैमिली से भी वहाँ मुलाकात होगी और ये चेप मगोइयाँ हो रही हैं कि इस मुलाकात में ये डिसाइड होना है कि PMLN की तरफ से अगला कैंडिडेट वज़ीर-ए-आज़म का कौन होगा। और सुनने में आया कि नवाज शरीफ साहब भी इंटरेस्टेड हैं कि वो अपनी नाअहली ख़त्म करवाएं और अपने केसेस ख़त्म करवाएं और वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बने। तो मीर साहब कहते हैं जी कि उनसे फिर पूछा जाता है कि क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में हूँ और इलेक्शन भी लड़ रहे हूँ और वज़ीर-ए-आज़म बनकर वापस आ जाएं? तो वो कहते हैं जी कि एक तरफ जुडिशरी के साथ जो लड़ाई चल रही है और जुडिशरी जो है वो फैसले देती है और आप इस पे अमल दरामद नहीं करते, तो इतनी जुडिशरी से आप उम्मीद ना लगाएं कि वो पलक झपकने में नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली का फैसला है
اس کو انڈو کر دے گی. ہاں اب قومی اسمبلی سے کوئی لیجسلیشن کروا سکتے ہیں لیکن وہ ہوگی تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ, اور اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہوگی جس کے لیے آپ جلدی جلدی الیکشن کروائیں اور 2/3 اکثریت لے کر آئیں اور پھر آپ کا کام ہوگا. اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ اب مسلم لیگ نون کا انٹرسٹ ارلی الیکشن میں ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں, لیکن اب مسلم لیگ نون بھی اسی طرح پاپڑ بیلے گی الیکشن کے لیے جس طرح پچھلے 1 سال سے تحریک انصاف پاپڑ بیل رہی ہے. یہ ایک اور خوفناک انکشاف ہے. یعنی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نگران سیٹ اپ آئے گا, اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کے لیے اسی طرح پاپڑ بیلے گی جس طرح تحریک انصاف پاپڑ بیل رہی ہے, لیکن اس سے آگے اور خوفناک چیزیں. پھر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کو چھوڑ کر چلے گئے, اس کی تو ایک شکل ہم نے دیکھی, استحکام پاکستان پارٹی بنی. اب شاید پرویز خٹک صاحب کے پی کے میں اپنا ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں. اس کا بینیفیشری جو ہے وہ نون لیگ ہوگی, کیونکہ آج ایک تو پارٹی بن گئی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ غلام احمد محمود سلطان صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو نون لیگ جوائن کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. جو باپ پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے نون لیگ کی حکومت گرائی تھی, ثناء اللہ زہری صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا تھا, جام کمال صاحب کا جو گروپ تھا وہ بھی نون لیگ سے رابطوں میں ہے, ترین گروپ بھی نون لیگ سے رابطوں میں ہے, تو اس کی بینیفیشری تو پھر نون لیگ ہوگی. جو پھر بیانیہ تھا ہم لوٹوں کو عزت نہیں دیں گے اور ووٹ کو عزت دیں گے, وہ کہاں جائے گا؟ اس پہ میر صاحب یہ کہتے ہیں اس سارے معاملے میں ووٹ کو عزت دو لوگوں کا جو بیانیہ تھا وہ کب کا دریاب برد ہو چکا ہے. وہ تو اسی دن دریاب برد ہو گیا تھا جس دن نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن پہ دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی. نواز شریف کا بیانیہ اس دن ختم ہو گیا تھا. اب اگر نواز شریف صاحب یا ان کی سیاسی جماعت یا کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی پاپولیرٹی ان کو دوبارہ ملے گی, اس کے لیے ان کو بہت زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کم از کم میں تو اب فیس ویلیو پہ ان کے کسی بیان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس طریقے سے یو ٹرن مارا نہ صرف نون لیگ نے بلکہ پیپلز پارٹی نے اور ان سب نے مل کر, تحریک انصاف نے, سب نے مل کر ایک آدمی کو ایکسٹینشن دی اور تھوڑے دن تک اس کے خلاف تقریریں کرتے رہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی مشکل ہے. کون بینیفیشری ہوگا نہیں ہوگا, جتنی مرضی پارٹیاں بنا لیں, ایک پارٹی جو عید الاضحیٰ کے بعد سامنے آنے والی ہے وہ ایک گروپ نہیں بلکہ ایک پارٹی ہے. پھر سوال ہوتا ہے کیا وہ پرویز خٹک صاحب کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی پرویز خٹک صاحب اکیلے نہیں ہیں, اس میں بہت سارے بڑے بڑے ہیوی ویٹ اس پارٹی میں ہوں گے. اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اتنی سادہ نہیں ہے. اگر نون لیگ جو ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ سارے لوگ نون لیگ میں جاتے. نون لیگ میں تو نہیں جا رہے یہ سارے لوگ. اگر ان کا تعلق کے پی کے سے ہوتا تو پھر یہ کے پی کے کی ایک مضبوط پارٹی جے یو آئی فے وہاں بھی نہیں جا رہے, پیپلز پارٹی میں بھی نہیں جا رہے, علیحدہ سے ایک پارٹی بنا رہے. ٹھیک ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں تشکیل دی گئی ہے. بہت سے ہیوی ویٹ اس پارٹی میں بھی چلے گئے ہیں. جو باپ کے لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے ان کو بھی روک لیا گیا ہے, اور جو چلے گئے وہ بھی واپس آنے کے لیے تیار ہیں. اور تحریک انصاف کی تباہی پہ بڑے بڑے لوگ خوش ہیں. کچھ لوگ جو خوش ہیں آنے والے دنوں میں ان کو پتہ چلے گا کہ جو سیاست پاکستان کی ہے وہ اب اس کو خود اتنا کمپلیکیٹ کر دیا انہوں نے کہ آپ نے غلط فیصلے کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. اس کلہاڑی مارنے کے نتیجے میں اب آپ کے قدم ڈگمگا چکے ہیں اور عنقریب آپ ادھر ادھر گرتے پڑتے الیکشن میں کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے. اور لوگ جو نئی نئی پارٹیاں بنا رہے ہیں آپ کے لیے ایک بہت بڑا وبال جان بنیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے بعد 2/3 میجارٹی سے وہ پاکستان میں اپنی مرضی کی سیاست کرے گا تو بہت سے احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور یہ پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے احمد میر صاحب کا, یہ کلوز ہو جاتا ہے. ناظرین, اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت, ایک اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے, اور اس اسکرپٹ سے بہت سارے صحافی بھی باخبر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کا زمانہ بھول جائیں گے, عدلیہ کے حکم نہیں مانے جائیں گے. تو اس بات کی بھی انہوں نے خود یہ اعلان کر دیا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں یہ جتنے مرضی فیصلے عمران خان کے حق میں آ جائیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ اس وقت سپریم کورٹ کر رہا ہے یا دوسرے ادارے کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو حکومت نے کرنا ہے وہ اس نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے مارشل لا کو بھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنے گی, ایک بڑی پاورفل سیاسی جماعت ہوگی اور کچھ لوگ اس کا حصہ بنیں گے, اور وہ
جو گروپ ہوگا وہ بڑا پاورفل ہوگا. اچھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل وارڈا بھی ایک انکشاف کر چکے ہیں, وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک 45 لوگوں کا ایک گروپ ہوگا, وہی اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ وہ کون ہو سکتا ہے. تو اب اس سب صورتحال کے اندر دو تین چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ممکن ہے اس سے بھی آگے الیکشن چلے جائیں. ایک یہ سمجھ آتا ہے کہ جتنے لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹوٹ گئی ہے تو ان کو اس کا فائدہ ہوا ہے. تو حامد میر صاحب کے اس انکشاف کے بعد یہ لگتا ہے کہ اب شاید وہ سب اس صف کے اندر شامل ہو جائیں. جس طرح آج تحریک انصاف الیکشن کے لیے رواز پٹاس ڈال رہی ہے, وہ سب اس کا اسی طرح اس کے ساتھ مل کر پٹاس ڈالیں اور ان کو الیکشن نہ ملے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے یہاں تو پتہ نہیں چلتا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کو نشان عبرت بنایا جائے گا. یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اور سیاسی جماعت فارغ ہو جائے گی. تحریک انصاف کی تباہی کے اوپر لوگ خوش ہو رہے ہیں تو وہ بھی روئیں گے. اچھا یہ سب باتیں سننے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ اور آئی ہے, وہ یہ آئی ہے ناظرین کہ پھر سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے, یا سپریم کورٹ کو چاہیے ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو بلا کے پوچھے میر صاحب کو کہ یار یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کس بیہاف پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کچھ باتیں تو سمجھ آتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فیصلے نہیں مانے گے, لیکن یہ بات جو ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ ہوگا جو اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا, یعنی اس کو جو نشان عبرت بنانے کا ایک منصوبہ ہے, تو یہ کہاں سے بنا ہے, یہ کون بنا رہا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت سے یہ لوگ کتنا خائف ہیں اور کس حد تک جانے کی تیاری کر رکھی ہے. کچھ اور ڈیٹیلز ہیں وہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اوپر. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.